تو وہ اس کا گورنمنٹ ہسپتال میں اس بیچارے کی بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. خیر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا کر دی. ہاسپٹل میں آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو وہ ایسے رکھے گا جیسے کوئی بکرا کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے نا. یہ حالت ہو رہے ہیں. تو ہمارے ہاں اسٹریس اور ڈپریشن کے جتنے اسباب ہیں پورے طور پر پائے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو آدھی قوم کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. آدھی قوم کو خودکشی کر کے, جتنی بجلی استعمال کرو بل اس سے زیادہ آ رہا ہے. ابھی ہم نے گھر چینج کیا, کرائے پر دوسرا گھر لیا, ٹینشنوں پہ ٹینشنیں شروع, بل اتنا آ گیا. ہم نے کہا یار یہ کیا آ رہا ہے, اب رابطے کرو یہ کیوں آ رہا ہے, پرانے والوں نے اپنا تو نہیں ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. ایک عجیب ہی یعنی ٹینشن. وہ معین اختر مجھے یاد آتا ہے, معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا الحمدللہ نلوں میں پانی آ رہا ہے, گاڑی میں ٹینکی بھری ہوئی ہے پیٹرول سے, اللہ کا شکر ہے, جتنی بجلی استعمال کرو اتنی آ رہی ہے. اس نے کہا آپ پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, آپ رہتے کیا؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. اس نے کہا میں کہاں رہتا ہوں. اور انہی حالات کی وجہ سے معین اختر صاحب کے ماموں کا کام کیا تھا؟ اس نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. صبح شام گالیاں دینے کے علاوہ حالات نے ایسا بنا دیا. مالک مکان کرایہ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کم بخت نلکے میں تو ایک لوٹا پانی کا بھر کے دکھا دے, کرایہ کس بات کا لے رہا ہے. اس نے پولیس بلوا لی تو پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں جو پولیس والوں کو بھی معلوم نہیں تھی. پولیس والے کہتے ہیں مجھ سے آگے پوچھ رہے تھے یہ پارٹس کہاں پائے جاتے ہیں. یعنی ایسا ڈپریشن نہیں, یعنی لائٹ چلی گئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. اچھا خیر یہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں میں. تو اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی خودکشی کا اتنا ریشو بولو نہیں. تو یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے. تو کیا وجہ ہے بھائی؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے ہی نہیں. علاج تو کہاں سے کریں گے؟ جو علاج کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ بھی, میں بدگمانی نہیں کر رہا لوگوں سے, آپ کو دیکھو کوئی بھی غیر مسلم بھی حکمت کی بات کرے تو اس کو تو لے لینا چاہیے. کوئی بھی اچھی بات کرے وہ تو بات تو جو بھی کرے گا لے لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہر وقت غلطی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان تلوں میں تیل ہے نہیں. یہ آپ میں وہ آگ نہیں بھر سکتے, جو دم میں آگ نہیں لگا سکتے, جو جیٹ طیارے کے اڑنے کے لیے ضروری ہے. ہاں وہ دم والا واقعہ سن لینا, دم میں آگ والا. تو اسلام ہی ہے جو کیا حالت کر دی کہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں پانی پیاس سے. پڑوس میں آواز آتی ہے پانی کی تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو پہلے پلاؤ, کیونکہ قرآن اہل جنت کی صفات بیان کرتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ خود حاجت بھی ہو تو دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پہ ترجیح دیتے. کسی کو پیاس کی شدت ہو اور دوسرا پہلے پانی مانگ لے, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو پلاؤ؟ یہ صحابہ کا حوصلہ تھا. یہ وہی لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے, اور آج ان کی حالت ایسی تبدیل ہو گئی. حضرت عمر تو اتنے سخت طبیعت کے انسان تھے اسلام سے پہلے, بات بات پہ قتل کی دھمکیاں, لیکن اسلام نے کیا تبدیلی کی ہے, خلیفہ بن گئے, امیر بن گئے, اور رات کو راشن کی بوریاں کندھے پہ ڈال کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی غریب بھوکا سویا تو قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا. اتنے اچھے اخلاق کس نے پیدا کیے؟ کیا وہاں کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھے ان کے پاس؟ کیا اسلام نے پیدا کر دیا بھائی جو کر رہے ہو آخرت میں حساب دینا ہے, آخرت کی خبر, آخرت پر ایمان. یہ خوف اسلام نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا. اور حضرت عمر ادب کیسا کر رہے ہیں بوڑھوں کا. وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نا, ایک بوڑھی خاتون تھی, انہوں نے نصیحتیں شروع کر دی حضرت عمر کو, امیر المومنین تھے, ڈانٹنا شروع کر دیا, ڈانٹتی رہی. حضرت عمر کے خادم نے پھر ان خاتون سے کہا کہ آپ اب بس کر دیں, امیر المومنین ہیں. حضرت عمر نے فرمایا نا نا نا, یہ صبح تک مجھے ڈانٹتی رہے گی, سمجھاتی رہے گی, میں سنتا رہوں گا. وجہ کیا؟ یہ وہ عورت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, ان کا طلاق کا مسئلہ تھا. انہوں نے اللہ سے شکایت کی, اللہ نے آسمانوں پہ ان کی بات سن کے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں. تو ساتویں آسمان پہ جس کی خدا سن رہا ہے اور آیتیں نازل کر رہا ہے, عمر کیسے اس کو منع کر سکتا ہے؟ جب تک خدا کا تصور نہیں ہے, آخرت کا تصور نہیں ہے میرے بھائی, نہ تو تم اس ٹینشن سے نکلو گے, تم بحریہ ٹاؤن میں ہی پڑے رہو گے. بحریہ ٹاؤن 4 پلاٹ 5 پلاٹ 6 پلاٹ, ابے بڑے بڑے ہو گئے, ہائے کاش پچھلے سال لے لیتا ہے 2 پلاٹ میرے بھی حصے میں آ جاتا. لو پلاٹ سے ہم منع نہیں کر رہے, تو بزنس ہے بھائی, کرو, کس نے منع کیا ہے؟
دل نہ لگاؤ اینٹوں سے اور پلاٹوں سے. بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, صبح انڈا پراٹھا مل جائے, میرے تو یہی ہے بھائی, انڈا پراٹھا صبح مل جائے, رات کو تمیز سے دوپہر بھی مل جائے تو اور اچھی بات ہے, مل ہی رہا ہے الحمدللہ. رات کو کھانا مل جائے تمیز سے, طبیعت سے سونے کی جگہ مل جائے, طبیعت سے سو جائیں, پنکھا چل رہا ہو, شدید گرمی نہ ہو, موسم ٹیمپریچر کمرے کا ذرا اچھا ہو کہ نیند آ جائے, تمیز سے مچھروں سے حفاظت ہو جائے. صبح اٹھو تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دن نہ ہو گیا. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کاکڑ دن نہ ہو. کاکڑ دن نہ ہے نا قوالی میں, جو شروع میں قوالی آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے یہ کر کے نا, پھر ایک دم سے کاکڑ دن شروع ہو جاتے ہیں. وہ جب ان کو وجد آتا ہے نا, بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو کاکڑ دن شروع کر دیتے ہیں وہ. تو یہ ہماری بچپن کی ٹرم ہے, کہ اصطلاح ہے کہ یار آج تو کاکڑ دن نہ ہو گیا, یعنی شروع سے ہی کاکڑ دن نہ ہو گیا, حالانکہ شروع میں تو سلو چلنا چاہیے. تو رات کو تمیز سے سو جاؤ, صبح اٹھو کیسا فریش ہوتا ہے دماغ. تو نہ لگاؤ ان اینٹوں سے دل, میرا گھر, میری گاڑی, میرا. بے قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیا کرو بھائی, یہ ان کا تھا, آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں. مر کے جا رہی ہے دنیا, اور کیسے بیٹھے بیٹھے وہ 40 سال کا بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا. اس کو جو انڈیا کا اداکار تھا وہ تو بڑی فٹنس کا خیال کرتا تھا, اس کو تو لپڈ پروفائل کا ٹائم ہی نہیں ملا ٹیسٹ کرانے کا, کہ قدرت نے اتنا موقع بھی, ٹیسٹ ہوتا ہے نا پروفائل ٹیسٹ, وہ سارا کولیسٹرول کتنا ہے وہ سب سامنے آ جاتا ہے. سامنے آنے سے پہلے ہی انا للہ ہو گیا. کوئی پتہ نہیں ہے کب مر جائیں گے. دنیا مسافر خانہ ہے, دل نہیں لگانا ہے. اصل ان الآخرۃ لہی الحیوان, قرآن کہہ رہے ہیں اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت ہے. اس کو سامنے رکھو گے تو دنیا بھی خوشی سے گزرے گی, آسانی سے گزرے گی. پیسہ اگر ملنا ہوگا تو پھر بھی ملے گا. ہم نے مولویوں کے پاس بھی, بزرگوں کے پاس بھی بہت پیسہ دیکھا, چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہوتا. ہمارے حضرت تو پیسہ کماتے ہی نہیں تھے, لیکن اتنے دولت مند تھے کہ آپ کی سوچ. جب زمینوں کی آمدن شروع ہوئی ہے تو ایسی شروع ہوئی ہے کہ لائن لگ گئی. تو پیسہ ایسی چیز ہے بھائی, جب آئے گا تو چھپڑ پھاڑ کے آئے گا, نہیں آئے گا تو سارا دن روتے رہو, پیسے ہی نہیں ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, ٹینشن. اللہ پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آپ روتے رہو گے نا اللہ مجھے دیا ہی نہیں تو نے, تو ایسا نہیں اللہ ایک دم جوش میں آئے گا اور بولے گا یہ لے. اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, زبان میں اور دل میں شکر پیدا کرو تو نعمتیں بڑھاؤں. جب بولو یار بے شک جیب میں دھیلا نہیں, ارے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, وہ کہے کہاں ہے؟ بولو بھائی صبح ناشتہ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. معین اختر کی طرح بولو نلکوں میں پانی آ رہا ہے, گاڑی میں پٹرول, گاڑی نہیں ہے تو پٹرول کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. ہم تو W11 میں سفر کرتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو خوش رہے آدمی. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مسکین اور غریب نہیں ہو سکتا. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا پھر بھی سب سے کامیاب انسان. تو آخرت جب تک کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گی میرے بھائی, انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. اس لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے آخرت پر ایمان ضروری. اس لیے اتنی اہم خبر ہے کہ اللہ کہتا ہے جو اس کا انکار کرے گا, اس کا مطلب وہ انسانیت کو درندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں انکار کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا. جنہوں نے انکار کیا ان قوموں کو میں نے تباہ کیا.